الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات کو میں دہرا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ بیان فرمایا، اور حدیث شریف میں بھی اس واقعے کے مرحلوں کو بیان فرمایا گیا، اور تاریخ میں بھی یہ واقعے موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا یہ واقعہ بڑا نورانی واقعہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بڑے اسرار ہیں اس واقعے میں، اللہ کی شان ہے۔ واقعہ ہم یہاں تک دوہرا پائے تھے گزشتہ جمعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع علیہ السلام کو لے کر اس مقام پر پہنچے جہاں پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونی تھی۔ اور علماء نے لکھا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ جہاں دو دریاؤں کا سنگم تھا، صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ پانی کے ایک رو ایک طرف، دوسرا رو دوسری طرف، اور بیچ میں خشکی کا مقام تھا۔ وہاں پر ایک مقام پر کپڑا بچھائے سو رہے، ایک نیچے بچھا رکھا تھا اور ایک اوپر اوڑھ رکھا تھا، اور پاس میں لاٹھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو پاس گئے اور وہ بٹن بند کر دیں بڑے والا، وہ بٹن بند کر دیں اگر گرم ہے تو، اس لیے میں لگاتا نہیں ہوں کہ پھر کوئی بند کرتا ہے کوئی کھولتا ہے۔ دوسرا بٹن جو ہے اس کو بند کر دیں، تھوڑی دیر اگر کھول دیں تو مکس ہو جاتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو ایک جگہ، ایک مقام پر ایک کپڑا بچھائے اور ایک کپڑا اوڑھے محترم سو رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہی ہے۔ اب جب پاس ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا۔ جب سلام کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، اور سلام کا جواب دیتے ہوئے صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ کپڑا ہٹاتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہاں کون آ گیا سلام کہنے والا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ممکن ہے اس جگہ پر دوسرے لوگ رہتے ہوں غیر مسلم،
جن کے ہاں سلام کا رواج نہیں ہوتا. حضرت جس جگہ پر آرام فرما رہے تھے یقیناً وہ جگہ ایسی ہوگی، اس لیے جب سلام سنا تو حیران ہو گئے کہ بھئی یہاں کون آ گیا سلام کرنے. اچھا، جب سلام کا جواب دیا صاحب قصص الانبیاء یا دوسرے بعض اکابر نے لکھا ہے کہ اس موقع پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا بھئی کون آ گیا، بھئی یہاں سلام کرنے، یہ سلام کہاں سے سیکھے ہو؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں جلال ہوتا، حضرت کو جلال آ گیا. فرمایا بھئی یہ تو ساتھ میں مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت نے فرمایا من انتا، کون ہے آپ؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا انا موسیٰ. جب انا موسیٰ کا لفظ سنا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اموسیٰ بنی اسرائیل، یعنی وہ موسیٰ حضرت بنی اسرائیل والے موسیٰ. حضرت نے فرمایا ہاں. فرمایا پھر آپ مجھ سے کیا کام ہے آپ کو؟ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان سے ملاقات ہوئی، اس لیے کہ ان کی ملاقات کے لیے تو اتنا سفر کر کے آئے تھے. عبدم من عبادنا، انہی کو تو دیکھنے، انہی کو تو ملنے آئے تھے. اور حضرت خضر علیہ السلام نے جب پہچانا کہ بنی اسرائیل والے موسیٰ ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی آپ یہاں کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات سنی، اور یہ ذہن میں رکھیں آپ کہ یہ عبدم من عبادنا ہیں. اور میں نے ابھی بھی عرض کیا، یا پہلے بھی ایک دو درسوں میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ کلام پاک میں یا حدیث شریف میں یا تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ ہے. انسان پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو ضرور حیران ہوتا ہے. اب اس مقام پر کلام پاک میں بھی اللہ نے فرمایا نا کہ عبدم من عبادنا، حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع کو وہاں ملے، اللہ کے بندوں میں سے وہ بندے. آتیناہ رحمتا من عندنا، اللہ نے فرمایا وہ بندے تھے اللہ کے جن کو اللہ نے اپنی خاص رحمت سے نوازا تھا. اچھا، اب کابر نے تو فرمایا کہ چونکہ یہاں لفظ ہے نا رحمت کا، آتیناہ رحمتا من عندنا، تو بعض علماء نے فرمایا یہاں رحمت سے مراد نبوت ہے. دوسرے علماء نے فرمایا کہ نہیں، نبوت نہیں، ولایت مراد ہے. اس کی وضاحت انشاءاللہ اللہ نے چاہی تو اس واقعات کے آخر میں آئے گی، اللہ کو منظور ہوا تو تب میں، چونکہ یہ مسائل سیگانہ میں سے ایک مسئلہ ہے نا، کہ ایک مسئلہ یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے یا رسول تھے یا ولی تھے، ان میں سے ایک یہ مسئلہ ہے. تو اس لیے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جب یہ واقعات دہرا لیں گے تو آخر میں پھر اس کی وضاحت میں کروں گا، اس لیے میں ابھی اس پر بات نہیں کرتا. عبدم من عبادنا حضرت، اور یہ بھی میں نے گزشتہ درس میں عرض کر دیا تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ عبدم من عبادنا سے مراد حضرت خضر علیہ السلام ہی. نام حضرت کا قرآن پاک میں نہیں لیکن حدیث شریف میں موجود ہے. آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. اس پر میں تھوڑی آگے بات کروں گا کہ یہاں جو اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے ہاں سے خاص علم ان کو بخشا تھا. اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جن سے ملاقات کی تمنا تھی ان سے ملاقات تو ہو گئی، اور یہ ان کی شان ہے جن کی شان اللہ بیان فرما رہے ہیں. عبدم من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، کہ اللہ فرما رہے ہیں وہ ہمارے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے، اللہ نے ان کو خاص رحمت اور خاص علم سے نوازا تھا. تو سمجھنے کی بات ہے کہ کیا شان ہے ان کی. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا محترم پھر آپ یہاں کیسے؟
فرمایا قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا محترم ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ قدرت نے جو آپ کو علم بخشا ہے، آپ اگر اجازت ہو ہم آپ کے ساتھ رہ کر آپ سے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ اس میں سے آپ ہمیں بھی سکھا دیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بالکل واضح کر دیا حضرت موسیٰ نے آنے اور ملنے کے مقصد کو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ تمنا سنی تو حضرت خضر نے فرمایا قال انک لن تستطیع معی صبرا، فرمایا محترم آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ میرے ساتھ ان باتوں کو جب دیکھیں گے آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اور محترم نے یہاں تک فرمایا قال انک، یعنی کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں، لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا۔ مزید آگے محترم نے فرمایا کہ محترم آپ اس بات پر صبر کریں گے کیسے کہ جس بات کی حقیقت آپ پوری طرح جانیں گے نہیں، جس بات کی حقیقت آپ پوری طرح جانتے نہیں ہیں تو آپ تو صبر نہیں کر سکیں گے۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت خضر کی یہ دو باتیں سنی تو حضرت موسیٰ نے فرمایا قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا، محترم اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں۔ یہاں تک خلاصہ سمجھ میں آیا؟ اب اس کی وضاحت سنیں۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا یا پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ کی شان ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ بڑا عجب نورانی واقعہ ہے، انسان پڑھتا ہے یا سنتا ہے حیران ہوتا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں حضرت خضر علیہ السلام جیسی شخصیت حضرت کلیم علیہ السلام کو فرما رہی ہے کہ قال انک لن تستطیع معی صبرا، محترم آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے۔ اور آگے حضرت فرما رہے ہیں وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جس بات کی پوری حقیقت آپ نہیں جانتے آپ اس بات پر میرے ساتھ صبر کریں گے کیسے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، اب اس بات کو تھوڑا سا سمجھیں، دھیان ہے میری طرف، آپ دھیان دیں اور غور کریں۔ یہاں پر جو اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا نا آتیناہ رحمتا من عندنا، میں نے ابھی عرض کیا کہ بعض علماء نے تو فرمایا کہ رحمت کا لفظ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنی خاص رحمت سے ان کو نوازا تھا، حضرت خضر علیہ السلام کو۔ بعض علماء نے فرمایا چونکہ لفظ رحمت کا ہے وہ فرماتے ہیں اس رحمت سے مراد نبوت ہے، دوسرے علماء نے فرمایا نہیں نبوت نہیں ولایت ہے۔ اس کا خلاصہ انشاءاللہ واقعات کے آخر میں آئے گا، اللہ کو اگر منظور ہوا تو انشاءاللہ جب میں مسائل سیگانہ پر آؤں گا۔ یہ جو علم ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے ہاں سے ایک خاص علم ان کو دیا، یہ کیا ہے؟ اب دھیان دینا، علماء نے لکھا ہے ایک علم ہوتا ہے جسے علم اکتسابی کہتے ہیں، بالکل بات دو اور دو چار کی طرح سمجھ میں آ جائے گی، سننا غور سے۔ ایک علم ہوتا ہے اس کو علم اکتسابی کہتے ہیں، یہ محنت سے حاصل ہوتا ہے، انسان محنت کرے وہ علم حاصل کرے گا۔ دو رخ ہیں، چاہے آپ دینی لحاظ سے کہہ لیں یا دنیاوی لحاظ سے کہہ لیں۔ ایک انسان ہے وہ محنت کرے نا ڈاکٹر بن سکتا ہے، ایک انسان ہے محنت کرے وکیل بن سکتا ہے، ایک انسان ہے محنت کرے انجینئر بن سکتا ہے، ایک انسان ہے اور محنت کرے جج بن سکتا ہے۔ یہ انسانوں کے ہی طبقے تو ہیں۔ اچھا، دوسری طرف دیکھیں،
جو دینی سلسلہ ہے، ایک انسان محنت کرے قرآن پاک کا عالم بن سکتا ہے، ایک انسان محنت کرے قرآن پاک کا حافظ بن سکتا ہے، ایک انسان محنت کرے قرآن پاک کا قاری بن سکتا ہے۔ یہ جتنے حضرات آپ دیکھتے ہیں انسانوں میں ہی دیکھتے ہیں نا آپ، یا فرشتوں میں سے دیکھتے ہیں؟ فرشتوں کو کبھی دیکھا آپ؟ ان کا مقام اپنا ہے، لیکن ہم نے تو نہیں دیکھا۔ اچھا، اسی طرح کوئی انسان محنت کرے اور محنت کرتا ہے تو وہ احادیث طیبہ کا بھی حافظ بن سکتا ہے، ہوئے بھی ہیں، ہوتے بھی تھے، ہاں کم ہوں اب، وہ ایک الگ بات ہے۔ اچھا، اسی طرح کوئی اگر محنت کریں مفتی بن سکتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے یہ جتنے علوم ہیں اکتسابی علوم ہیں، محنت کرتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ جو علم اوپر سے براہ راست آتا ہے بغیر محنت کے، جس کو آپ کہیں، صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے یہ انبیاء کی شان ہے۔ غیر انبیاء محنت کر کے علوم حاصل کرتے ہیں، محنت کریں اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ ولایت کا دروازہ کھلا ہے، حضور علیہ السلام کی پیدائش کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا دروازہ کھلا ہے۔ حضور کی اتباع سے انسان محنت کرے تو انسان ولی بن سکتا ہے۔ حضور کی امت میں جو اولیاء ہوئے اور ہیں انسان ہی ہیں، محنت کرتے ہیں، بنتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح اکابر نے فرمایا ہاں جو غیر انبیاء ہیں وہ محنت کر کے علم حاصل کرتے ہیں، اس کو علم اکتسابی کہتے ہیں کہ محنت کیا حاصل ہو جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک تو یہ علم اکتسابی کہلایا۔ دوسرا علم علماء نے لکھا ہے جس کا ذکر یہاں حضرت خضر علیہ السلام کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کو علماء صوفیاء کی اصطلاح میں علم لدنی کہتے ہیں۔ علم لدنی کیا ہے؟ اب دھیان دینا، یہ کیا ہے؟ دو، یہ اور یہ، اور اس کے اندر کیا ہے؟ یہ جو چار دائرے ملتے ہیں، علم ان کے ذریعے اندر جاتا ہے نا دل کی طرف، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ زبان سے انسان دہراتا ہے یا پڑھتا ہے، کان سے انسان سنتا ہے، اچھا دماغ سے انسان سوچتا ہے، آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے۔ ان تین چار راستوں سے علم کی دھاریں دل کی طرف اترتی ہیں اور دل میں بیٹھتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں، یہ جو اس راہ سے علم اس دل تک آیا ہے اس کو علم اکتسابی کہیں گے۔ یہ مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ کی بات بتا رہا ہوں، یہ علم اکتسابی ہے۔ اچھا، اب اگلی بات سنیں، حضرت نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ کہ جو علم ان راہوں سے، ان سے یا ان سے یہاں آئے وہ علم اکتسابی ہے، لیکن جو علم ان چار راستوں کے بجائے اوپر سے سیدھا دل کے اندر آئے وہ علم لدنی ہے۔ آپ بات سمجھ آئی؟ اچھا، اب یہاں پر جو اللہ نے فرمایا حضرت خضر کے لیے کہ ہم نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا اور انہیں اپنے خاص علم سے نوازا، علماء نے لکھا ہے یہ حضرت خضر کا علم لدنی تھا۔ ایک مثال۔ دوسری مثال، مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، آگے حضرت نے بات سمجھائی، فرمایا جو ان راستوں سے، جس کو حواس کا راستہ کہتے ہیں، جو ان راستوں سے علم اس دل کے اندر آ کے بیٹھے وہ تو علم اکتسابی ہے، لیکن حضرت نے لکھا ہے ایک دروازہ دل کے اندر رہتا ہے، اس کو باطن کا دروازہ کہتے ہیں۔ جس دل کے اندر وہ کھل جائے اور اس دروازے سے جو علم دل کے اندر اترے اور آ کر بیٹھے وہ علم لدنی ہے۔ یہ ہر ایک کا نصیبہ نہیں ہوتا، یہ ہر ایک کا نصیبہ نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی، یہ رتبے جس کو اللہ دے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا علم یہ علم لدنی تھا، اس لیے محترم حضرت موسیٰ سے بار بار فرما رہے ہیں کہ حضرت آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں
قال انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکیں گے. اور آگے یہاں تک حضرت نے فرما دیا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جس بات کی حقیقت پوری طرح آپ جانتے نہیں، آپ اس پر صبر کریں گے کیسے؟ یعنی اس بات کو سمجھئے، یہ حضرت خضر حضرت موسیٰ سے فرما رہے ہیں. اب حضرت موسیٰ نے بات تو سنی حضرت کی، اس موقع پر آگے سنیں آپ، دھیان دیں میری طرف. اس موقع پر علماء نے ایک بات حدیث شریف کے حوالے سے لکھی ہے کہ حضرت خضر یہ بات حضرت موسیٰ سے فرما رہے تھے کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا نا کہ پانی تو بہہ رہا تھا. بعض اکابر نے لکھا ہے ایک پانی کی نشیب ادھر جا رہی تھی، ایک اس طرف جا رہی تھی، دونوں طرف نکل رہے تھے، اور بیچ میں خشکی کی جگہ تھی جہاں حضرت خضر سے ملاقات ہوئی تھی. تو اتنے میں ایک چڑیا آ کر بیٹھی پانی پر. اس چڑیا کے منہ میں پانی کا قطرہ آیا، حضرت خضر کی نظر پڑی. اب ظاہر ہے سمجھتے تو تھے نا. اب دیکھیں جب حضرت موسیٰ سے جب پوچھا تھا انہوں نے کہ من انتا، اور حضرت موسیٰ نے فرمایا نا موسیٰ، تو اسی وقت تو فرما دیا تھا حضرت خضر نے کہ موسیٰ بنی اسرائیلہ. تو پتہ تو تھا کہ کیا مقام ہے حضرت موسیٰ کا. تو اس موقع پر فرمایا حضرت یہ چڑیا دیکھی آپ؟ ہاں. فرمایا میری بات سنیں، میرے علم کی، آپ کے علم کی، سارے کائنات کے علم کی مثال اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے اس چڑیا کے منہ میں چونج میں پانی کا قطرہ. اور آگے سنیں حضرت خضر علیہ السلام کے الفاظ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے وضاحت کے لیے لکھے. حضرت نے مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ محترم نے جو یہ لفظ فرمایا نا کہ اس پانی کی، فرمایا یہ صرف بات ہمارے اور آپ کے دماغوں کے قریب کرنے کے لیے ایک مثال دی ہے حضرت نے، ورنہ اللہ کے علم کے مقابلے میں اس قطرے کو بھی کیسے پیش کیا جا سکتا ہے؟ کسی کا بھی علم ہو. مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ماں سوائے اللہ کے ہر ایک کے علم کی ایک حد ہے، اللہ وہ ذات ہیں جن کے علم کی کوئی حد نہیں. بات سمجھ آئی؟ اب فون استعمال کر لو. اس لیے ہم کہتے ہیں ہمیں نہ چھیڑا کرو، بس تھوڑا سا حال. اچھا یہ کوئی نئی بات میں نے کہا، پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، اس لیے تھوڑا سا یاد رکھا کرو. کوئی مجبوری ہو کرو تو ہمیں نہ چھیڑا کرو. یہاں تک بات سمجھ آئی ہے؟ اچھا حضرت آگے، اچھا ایک بات اور یاد آئی، وہ بھی سن لیں. حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ نے جو یہ فرمایا تھا نا، حضرت خضر نے فرمایا تھا نا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا نا قدرت نے جو علم آپ کو بخشے ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ کے ساتھ رہیں، آپ ہمیں بھی تھوڑا سکھائیں. یہی فرمایا تھا نا. اسی موقع پہ تو حضرت خضر نے فرما دیا تھا کہ قال انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ ٹھہر ہی نہیں سکے. اچھا یہ پتہ ہے یہاں پر بعض نے، ہاں سب نے نہیں، بعض لوگوں نے لکھا ہے، کیونکہ دیکھیں اکابر اس فیصلے، کئی حضرات اس پر تو ہیں نا کہ حضرت خضر ولی تھے، تو اب بعض نے یہ لکھ دیا کہ دیکھو جی آخر ولایت کا مقام ہے نا جی، نبوت بھی ولایت سے سیکھنے گئی ہے. یہ بات نہیں ہے. اچھا اور یہ تو پھر آپ کو پتہ بھی ہے کہ جب ہم نے تو یہاں تک بات کی نا، اللہ معاف فرمائے، کچھ ایسے بھی آ گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی پھر جب نبوت سے ولایت کا مقام آگے ہے تو پھر امامت کا مقام تو دونوں سے آگے ہے. بہرحال میں ابھی ان پر بات نہیں کرتا، اللہ نے موقع دیا تو اپنے مقام پر اگر زندگی رہی تو آئیں گے. بات کہنے کا مقصد یہ تھا، یہ بات نہیں ہوتی، یاد رکھیں کہ حضرت موسیٰ کا مقام اپنا ہے، حضرت خضر کا مقام اپنا ہے، لیکن بات کو سمجھیں کہ کبھی کبھی اعلیٰ اب دھیان دینا ورنہ بات نہیں سمجھ آئے، کبھی کبھی اعلیٰ مقام والے اپنے مقام سے کم مقام والے سے کچھ پوچھ لیتے ہیں یا کچھ سیکھ لیتے ہیں. اس کا معنی یہ نہیں کہ ان کا مقام گھٹ گیا اور دوسرے کا مقام بڑھ گیا، ایسا نہیں ہوتا. اس کی ایک مثال سمجھیں آپ، محدثین نے باقاعدہ باب باندھے ہیں تعلیم الاکابر عن الاصاغر، بڑوں کا چھوٹوں سے معلومات لینا. اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ بڑوں کا مقام گھٹ گیا، چھوٹوں کا بڑھ گیا؟
یہ بات نہیں ہوتی۔ اچھا بالکل یہ ایسے ہی سمجھیے، اب دھیان دیں، ایسے ہی سمجھے نا، ایک امام کا جو مقام ہے وہ بڑا ہے، اچھا وہ پیچھے ہیں، اور چھوٹے مقام والے جو امام ہیں ان کے لحاظ سے وہ آگے ہیں، تو اب کیا کہیں گے؟ اس پر محدثین نے باقاعدہ باب باندھے ہیں کہ امامت مفضول علی الفاضل، کہ بڑی شان والا پیچھے اور ان سے شان میں کم جو ہے وہ، تو کیا ہوا؟ بڑی شان والا جو پیچھے کھڑا گیا ان کی شان گھٹ گئی؟ بولو، ایسے موقع آئے ہیں، صحابہ ہزاروں، اگر میرے ساتھ کہہ دیں صحابہ، لیکن علماء نے لکھا ہے ہزاروں صحابہ میں صرف 2 صحابی تھے جن کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی بن کے نماز ادا کی ہے۔ کتنے؟ ہزاروں میں صرف۔ اچھا تو آپ کیا کہو گے؟ ان کا مقام بڑا ہو گیا کیونکہ حضور پیچھے کھڑے ہو گئے تھے؟ اور نہیں، یہ بات نہیں ہوتی۔ امامت المفضول علی الفاضل، ان کا مقام اپنا رہے گا، ان کا مقام اپنا رہے گا۔ اب آپ یہ بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ وہ ہزاروں صحابہ میں وہ 2 صحابی کون تھے؟ اب ساری باتیں تو نہیں بتاتے، ابھی آپ نے فون بھی یوز کرنے ہیں نا، ہم نے تو فون نہیں استعمال کیے۔ اپنا امامت مفضول علی الفاضل ہوتا ہے، تعلیم الاکابر عن الاصاغر ہوتی ہے۔ کوئی بات اگر بڑے نے چھوٹے سے پوچھ لی تو اس کا معنی یہ نہیں کہ ان کا مقام گھٹ گیا اور ان کا بڑھ گیا۔ بات سمجھ آئی؟ اب حضرت خضر نے فرمایا محترم آپ میرے ساتھ رہیں گے کیسے؟ اچھا حضرت موسیٰ نے جب یہ بات سنی حضرت خضر کی تو حضرت موسیٰ نے فرمایا قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا، بقایا انشاءاللہ 2 ہفتے بعد۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں پڑھ۔